السلام علیکم جی. میں بالکل واپس آ گیا ہوں. تاخیر کے لیے معذرت، تھوڑی سی مصروفیت تھی، تھوڑی سی کے الیکٹرک کی لعنت تھی. وہ لعنت ابھی بھی بحال ہے، اللہ ان پہ 100 لعنتیں اور بھیجے کے الیکٹرک پہ. لیکن یہ ولاگ کے الیکٹرک کے بارے میں نہیں ہے، یا ہماری انر انگزائٹی کے بارے میں نہیں ہے جو اس وقت باہر آ رہی ہے. دس ولاگ از اباؤٹ ارطغرل. ارلیئر میں نے ایک ولاگ کیا تھا جس میں ہم نے بنیادی طور پہ بات کی تھی کہ ارطغرل کی کیا سیاسی اہمیت ہے اور عمران خان صاحب اس کو کیوں پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ میں نے بالآخر ارطغرل کا سیزن 1 دیکھ لیا ہے، اور سیزن 1 کا مطلب پورے 75 ایپیسوڈز. تو میں نے پورے 75 ایپیسوڈز دیکھے، اور پھر میں نے کہا کہ سوچا کہ ایک انفارمڈ اوپینین جیسے مجھے لوگوں نے کہا اس بارے میں بنایا جائے. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر ہم ایستھیٹکلی ارطغرل کو ڈی کنسٹرکٹ کریں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ارطغرل از جسٹ لائک اینی ادر ساس بہو کا ڈرامہ. سارے ٹروپس اس کے اندر ہیں، ساری کنونشنل چیزیں اس کے اندر ہیں. اس کے اندر سازشی بھاوجیں ہیں، اس کے اندر مکار بہوئیں ہیں، اس کے اندر کنٹرولنگ ساس ہے، اس کے اندر شاطر چچا ہے، اس کے اندر بھائیوں کے درمیان پھوٹ پڑوانے والی عورتیں ہیں. تو اسینشلی آپ کا ارطغرل اپنے پلاٹ کو آگے ڈرائیو کرنے کے لیے بہت بیسک، بہت کنونشنل اور بہت سپرفیشل ڈرامیٹک ٹروپس کے اوپر ریلائی کرتا ہے. بالکل وہی ٹروپس جو ایکتا کپور کے آپ کو ہر دوسرے تیسرے ڈرامے میں نظر آتے تھے. فرق یہ ہے کہ اس میں خواتین ساڑیاں پہنتی تھیں، بڑی بڑی جولریز پہنتی تھیں. اس میں بھی جولری پہنتی ہیں، لیکن یہ کافی شریعہ کمپلائنٹ شو ہے. سو یو ول سی ویمن آل کورڈ. کہیں آپ کو ان کا بازو یا کلائی بھی ایکسپوز نہیں نظر آئے گی، اور آپ کو وہ بیسکلی تھوڑا سا ارلیئر ٹرکک ٹرائبل ڈریسز میں یا عربک ٹرائبل ڈریسز میں وہ نظر آئیں گی، یہی سب چیزیں کرتے ہوئے. ہاؤ ایور ارطغرل از آلسو ڈفرینٹ، کیونکہ اس میں جو خواتین ہیں وہ صرف سازش نہیں کر رہی، وہ صرف محبوب کی یاد میں رسوا نہیں ہو رہی، بلکہ ان کے ہاتھ میں خنجر ہے. ان کے پاس اتنی ایجنسی ضرور ہے کہ جب ان کو لگتا ہے کہ کوئی اور ان کے محبوب کو رہا کرانے نہیں جا سکتا تو وہ خود خنجر اٹھا کے چلی جاتی ہیں. سو دے آر ایمینسپیٹڈ ویمن، دے آر امپاورڈ ویمن، بٹ ویمن جو کہ اپنی ٹرائبل اور اپنی فیملیئر ذمہ داریوں کو پرائیورٹائز کرتی ہے. تو ہمیشہ کی طرح، بالکل ٹرکی کی طرح، یہ ڈرامہ بڑا انٹرسٹنگ برج ہے بٹوین کور اسلامک اور کسی حد تک پرٹو عربک ویلیوز اینڈ ماڈرن سیکولر، اور ماڈرن بائی ماڈرن وی مین ویسٹرن ویلیوز. لیکن جہاں تک دیگر چیزوں کی بات ہے، تھوڑا سا ڈرامہ یہ اوور ویلمنگ اور بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جو گندونگلو کا کیریکٹر ہے یا سیلچان کا جو کیریکٹر ہے. وہ کیریکٹرز انہوں نے اتنے پریڈکٹیبل بنا دیے ہیں کہ لٹرلی ایک کیریکٹر جو ہے نا، ایک سازش کرنے سے پہلے 3 دفعہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، زور زور سے سانسیں لیتا ہے، اور پھر کہیں جا کے اپنے منہ سے وہ الفاظ اگلتا ہے جو اس کو ایٹ لیسٹ کوئی 20-25 سیکنڈ پہلے اگل لینے چاہیے تھے. وہ ڈڈن والا چکر نہیں ہے اسٹار پلس کی طرح، بٹ اٹ از آلسو ویری ایگزیجریٹڈ اینڈ سم ٹائم سو اوور دا ٹاپ کہ مجھے بیچ میں ٹائم لگا کہ میں نے 2-2 3-3 4-4 دن جو ہے نا اس کو گیپ دے دیا. اسپیشلی جب گندونگلو اور سیلچان کے جو کیریکٹرز تھے جب وہ اپنے پیک ڈرامہ پہ پہنچ رہے تھے، بیکاز فار می اٹ گاٹ ریئلی ریئلی اریٹیٹنگ. بٹ امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اوور آل یہ کروسیڈز کی کہانی کو کور کرتا ہے. اس کے اندر بہت اہم کیریکٹر ابن عربی کا ہے. آلتو اگر تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو ابن عربی ویسے تو سب سے کنگ آف آل صوفیز مانے جاتے ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے ایک یونینیمسلی ایکسیپٹڈ کیریکٹر ابن عربی کو دکھایا ہے، ابن عربی ان صوفیاء میں سے ہیں جن کی بہت جگہوں پہ ابھی بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے، بیکاز الاٹ آف دیم تھاٹ ہی واز وے ٹو اوپن مائنڈیڈ. ان فیکٹ کچھ ایرانین اسکول آف تھاٹس میں بھی، اسکالرز میں بھی ابن عربی کو بالکل بین کیا گیا ہے بیکاز آف ہز نوسٹک یا کویسچنیبل بلیفس اور کویسچنیبل اپروچ ٹو اسلام. بٹ وہ چیز اپنی جگہ ہے، ہر فقہ کا، ہر کسی کا سوچنے کا اپنا طریقہ ہے. But I would still say کہ if you want to understand Ibn Arabi then read Ibn Arabi. Irtugrul is not the best way of understanding Ibn Arabi or what he did. اور یاد رکھیں ہمیشہ، جیسے میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ ہسٹورک فکشن میں جو کی ورڈ ہے وہ فکشن ہے، وہ ہسٹری نہیں ہے. کتاب پڑھیں، چیزیں جانیں. اور اگر ہم تھوڑا سا اور اس کے اندر اسپیسیفکلی جائیں تو مجھے 2 لوگ بڑے پسند ہیں. I'll not pronounce their names because I'll not do justice to them. The guy who plays Irtugrul, his brother Gundongdu if I'm not wrong, and Titus. I think یہ 3 سب سے
کمپلیٹ کیریکٹرز ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ ایموشنل ڈائمنشنز ہیں اور جنہوں نے بہت ہی بخوبی اپنے کردار کو نبھایا ہے. سو دیز 3 آر مائی فیوریٹ کیریکٹرز, اور کسی حد تک آئی کیز بھی, لیکن آئی کیز کو بھی آپ کو اینڈ میں لگتا ہے کہ وہ 2 بائنری ایموشنز دیے, زیادہ جگہ نہیں دی ہے. تھوڑی سی میں آپ کو جاتے جاتے ایک تاریخ بتا دوں کہ ارطغرل کی شوز کس طرح بننا شروع ہوئے. ارطغرل جیسے شوز 1996 میں جب لومیئر بردرز, اگر آپ نے فلم کی تاریخ پڑھی ہو تو بڑے پرانے فلم کے انوینٹرز تھے, انوویٹرز تھے, جب وہ اپنی پہلی فلم اسکرین کر رہے تھے تو وہاں پہ کچھ مصری فلم میکرز موجود تھے, ایجپشین فلم میکرز, جنہوں نے وہاں سے وہ فلمیں دیکھنا شروع کیں. اور آپ کا جو عرب ورلڈ ہے, حالانکہ ایجپٹ از ان افریقہ, لیکن اگر عرب ورلڈ میں دیکھیں تو سب سے پرومیننٹ اور فلرشنگ سنیما ایک حد تک ایجپٹ کا رہا ہے. سو پہلی دفعہ جو آپ کا ایک کانسیپٹ آیا بیڈوئن فلمز کا, یعنی ایسی فلمیں جو بدوؤں یا خانہ بدوشوں پہ بیسڈ ہیں, وہ ایجپٹ میں آیا. اور ایجپٹ نے وہ بنانا شروع کیا ٹو ممک دا ویسٹرن فلمز اباؤٹ دا ڈیزرٹ. پھر ایک طرح سے وہ ایک اپنی آئیڈینٹی بھی بنانا شروع ہو گئے, کیونکہ اٹ واز آل اباؤٹ دا ڈیزرٹ, ایک یونیک آئیڈینٹی سنیما اسکرین پہ جاتی تھی. پھر جیسے جیسے اردن نے اپنا ایک اسٹرانگ ہولڈ بنایا عرب ورلڈ کے اندر, تو آپ کو جارڈن میں نظر آتا ہے کہ یہی چیزیں ٹی وی اسکرین پہ آنا شروع ہو گئیں, اینڈ واٹ کوڈ بی کالڈ ایز بیڈوئن سوپ اوپراز. جارڈن والے لوگ کیونکہ اس وقت فلسطینی سیٹلمنٹ سے کافی پریشان تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے اس بیڈوئن ٹرائب کے ذریعے, خانہ بدوشوں کے ٹرائب کے ذریعے ایک یونینیمس کلچر دکھانے کی کوشش کی جو آؤٹ اینڈ آؤٹ جارڈینک یا اردنی کلچر تھا, تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ انڈیویجول آئیڈینٹیز جو ہوتی ہیں ان کو کرب کرنے کا ایک طریقہ تھا, تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ اردن کے علاوہ بھی, اردنی ہونے کے علاوہ بھی آپ کی کوئی آئیڈینٹی تھی. سو یہ جو بیڈوئن سوپ اوپرا ہے یہ ہمیشہ سے عرب ٹی وی میں ایگزسٹ کرتا ہے. اس کا بڑا انٹرسٹنگ عربک نام ہے مسلسل بداؤن. اف آئی ایم گیٹنگ دا نیم رانگ, دس از دا اسپیسیفک نیم فار دا جانرا. اور بیڈوئن سوپ اوپرا کا چکر یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرائبل سیٹنگ میں گھوڑوں کی, ریگستانوں کی سیٹنگ کے اندر ایک ساس بہو کا ڈرامہ دکھاتے ہیں, اور جب آپ اس کے اندر تھوڑی سی تاریخ ملا لیتے ہیں, کوئی تاریخ کا ہیرو جیسے ارطغرل یا آٹومن امپائر کا ریفرنس دے دیتے ہیں, تو وہ چیز بن جاتی ہے جسے آپ فیکٹ بیسڈ ڈرامہ کہتے ہیں, یا ایونچولی آپ کہہ سکتے ہیں فیکٹ بیسڈ سوپ اوپرا. Again, this does not take away from it that at times Ertugrul is a very engaging drama. بہت خوبصورتی سے پلاٹ کو نٹ کیا گیا ہے. The fact کہ you want to see what's happening next is because انہوں نے آڈینس کی ایکسپوزیشن, آڈینس کی انٹیسپیشن سے بڑی خوبصورتی سے کھیلا ہے. اور جو ریپڈ ایکسپوزیشن کا ایک ٹریٹ ہوتا ہے ٹی وی کے اندر کہ بس اب فوراً چیزیں نہ بتائیں آڈینسز کو, اس کی تھوڑی سی رسی کھینچ کے انہوں نے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے. بٹ اوور آل آئی لائک ارطغرل سیزن 1. اٹ کوڈ بی ویری ٹیڈیس فار یو. تھوڑا سے تھک جائیں گے آپ, تھوڑا سا آپ کو لگے گا یار یہ کیوں ایک عورتوں کا پھڈا, اور خاص طور پہ جو بوائز ہیں انہیں وہ تھوڑا سا عجیب لگے گا. بٹ ان دا اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک یو ول فائنڈ اٹ فلفلنگ. اور پاکستانیوں کو تو خاص طور پہ بہت اچھا لگے گا, کیونکہ ہر تھوڑی دیر بعد ماشاء اللہ ان شاء اللہ ہو رہا ہے, کوئی وضو کر رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, تو ہمارے اندر کا مسلمان بھی جاگ جائے گا. I'll probably do another vlog on Ertugrul, but so far this is it. If there are any questions, please do reach out to me on Instagram, through Facebook, RAFAY_MAHDOOD, Rafe_Mahdood is my Instagram, اور Facebook کا تو آپ کو پتہ ہی ہے, it's Rafe Mahmood. Till then, take care of yourself and watch Ertugrul.